مولانا روم کے دیس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، پروگرام ہے ہمارا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیس میں۔ ترکی میں ویسے تو بڑے بڑے اکابرین ہیں، صحابہ اکرام بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، لیکن یہ نام کیوں رکھا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے آپ تو اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گی۔ کافی عرصے سے ایک خواب تھا کہ ترکی کا سفر کیا جائے۔ جو اللہ سے ملا اور وہاں جو اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کے مزارات پر حاضر دی جائے، وہاں کی تاریخ کا اور اپنی آنکھوں سے مطالعہ کیا جائے، اور وہاں جا کر مقامی علماء سے ملا جائے، وہاں کی ثقافت، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن دیکھا جائے، وہاں جو عظیم الشان مساجد قائم ہیں ان مساجد کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور مساجد کی زیارت کی جائے۔ مولانا روم کے دیس میں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ جی ہاں، تو وہ وقت آیا کہ ہم نے بھی ویزا لگوایا۔ ویزا لگوانے کی جو بھی پروسیس تھے وہ پورے کیے، اور اکتوبر میں ویزا لگ چکا تھا۔ موسم بھی بڑا اچھا تھا جانے کے لیے، لیکن ایک لالچ دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کرونا کی وجہ سے عمرہ ویزا بند ہے، تو تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے کہ عمرے کا ویزا کھل جائے تو ذہ نصیب حرمین طیبین کی بھی حاضری ہو جائے۔ یوں ایک مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا مہینہ گزرا، لیکن ویزا تھا کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 6 مہینے کا وقت ہوتا ہے، ترکی ویزا اگر لگ جائے تو وہ ویلڈ رہتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس اپریل تک کا وقت تھا، لیکن ہم سردی گزر جانے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے نگرانی شورا کے ایک پروگرام میں سنا تھا کہ انہوں نے یورپ میں سردی کے موسم میں سفر کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ گرمیوں میں لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت دشواری ہو جاتی ہے، بد نگاہی کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو ترکی میں بھی بڑی تعداد کے اندر سیاح آتے ہیں اور بھانت بھانت کا لباس پہنتے ہیں، تو سردی میں جانے میں یہ عافیت رہتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ کچھ چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو بالآخر جنوری کے مہینے میں ہمارا جانا فائنل ہوا، اور 24 جنوری کو 7:50 پر ہماری فلائٹ تھی۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ فلائٹ براہ راست ترکی کے لیے تھی۔ کراچی سے استنبول کا جو سفر ہے اس میں 2 گھنٹے کا ٹائم کا بھی ڈفرینس آ جاتا ہے، یعنی استنبول کا جو ٹائم ہے وہی ہے جو مدینہ منورہ کا ٹائم ہے۔ جیسے پاکستان میں اگر 8 بجے ہیں تو وہاں 6 بجے ہوں گے، یعنی 2 گھنٹے بریک ہوگا۔ مقررہ وقت پر ہم ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، ہمارے ساتھی جو تھے قافلے کے شرکاء وہی پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے قافلے کے جو شرکاء تھے وہ 11 افراد تھے۔ 11 افراد پر مشتمل ایک قافلہ تھا، لیکن 3 افراد ویزا لگنے کے باوجود جو ہے نہ جا سکے۔ ایک کی کاروباری اہم مصروفیات آڑے آئی۔ ہمارے ایک جو ساتھی تھے ان کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، اور ہمارا ایک جو ساتھی تھے ان کی بچی کی شادی 10 فروری کو تھی۔ اصل میں ایسا تھا کہ جب یہ ترکی کے قافلے کا اعلان ہوا کہ بھئی یہ قافلہ جا رہا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ مفتیان کرام بھی تشریف لے آ رہے تھے، اور اس کی سب سے بڑی اٹریکشن یہ تھی کہ اس میں ہم صحابہ کرام کے مزارات پر جائیں گے، اولیاء کرام کے مزارات پر جائیں گے، جیسے کہ ترکی ماشاءاللہ بہت مقدس ملک ہے جہاں بے شمار صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ تو ایک خوشی تھی، ویزا بھی لے لیا تھا، ٹکٹ بھی لے لیا تھا، ویکسینیشن بھی کرا لی تھی، مگر اچانک جو ہے وہ کچھ ایسی مصروفیات آئیں، آفس کی طرف سے مجھے کال آئی کہ وہ کچھ ایسی مصروفیات ہیں کہ آپ کے لیے جانا ابھی سفر کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ تو اب یہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا کہ یہ میں گروپ میں دوستوں کو کیسے بتاتا۔ تو پھر بہرحال میں نے ہمت کر کے ایک دوست کو کہا کہ یار وہ مجھے کچھ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے رکنا پڑ رہا ہے تو میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو مگر اس پر دوستوں نے بھی حوصلہ افزائی کی، بلکہ مفتیان کرام کا بھی فون آئے، انہوں نے بھی ہمت بندھائی۔ مگر یہ کہ میں ویسے تو نہیں جا سکا، جانے سے رہ گیا کہ جیسے جیسے جب یہ لوگ آن لائن آتے تھے تو فیس بک وغیرہ پر تو میں فوراً جو ہے وہ لائیو ہو جاتا تھا ان کے ساتھ۔ ہمارے مفتی علی اصغر صاحب، ہمارے مفتی حسان صاحب،
ان کے ساتھ ترکی کا سفر ڈیزائن کیا گیا، اور ہمارے اسلامی بھائی ہیں فیصل بھائی، ان کا میرے پاس میسیج آیا کہ بھئی اس طرح سے ہم جانے کی ترکیب بنا رہے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ اور انہوں نے جو تاریخ بتائی تھی، میرے سمجھنے یا ان کی کہنے میں کوئی شاید مسٹیک ہوئی، تو میں ان تاریخوں کو سمجھا اور ان تاریخوں میں نے اوکے بھی کر دیا، ویزا بھی لگ گیا، ٹکٹ بھی بن گئی، لیکن چونکہ قدرت کو کچھ اور منظور تھا، میری بچی کی شادی تھی، تو اس سبب سے وہ تاریخیں ایسی ہو گئیں کہ میں ان کے ساتھ سفر نہ کر سکا۔ باقی 8 افراد رہ گئے مجھ سمیت۔ ہم لوگ مقررہ وقت پر ایئرپورٹ پہنچے، فجر کی نماز وہیں ادا کی، اور اس کے بعد جہاز کی طرف بڑھے۔ جہاز کے چلنے کا جو ٹائم تھا، اس ٹائم پر چلنے کے لیے جہاز نے اپنے دروازے بند کیے اور ریگنا شروع کر دیا۔ ابھی جہاز نے چلنا شروع کیا تھا کہ اچانک ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا۔ حادثہ کیا ہوا؟ پیچھے بیٹھے ایک مسافر نے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیا، اور اس پر کپاہٹ طاری تھی، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، مسلسل آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ لوگوں نے ایمرجنسی پکارا، اور جہاز کا عملہ بھی آیا، لیکن عملے نے تو مسافر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ان کے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ایسا لگا کہ فرسٹ ایڈ کی انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس مریض کو جو ہے وہ لک آفٹر کیا، ایسے سنبھالا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کسی کے پاس چمچ ہو، چمچ لا کر دو تاکہ اس کے منہ میں جو ہے وہ دی جائے۔ دانت جو ہے بار بار بج رہے تھے، اور وہ عجیب کیفیت تھی، اور بظاہر علامات یہ تھی کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ اب مرگی کا جو مریض ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد سنبھل بھی جاتا ہے۔ چنانچہ جہاز چلنا رکا، زمینی عملہ جہاز میں داخل ہوا، ڈاکٹر آئے، مطلب جہاز جو ہے تقریباً 2 گھنٹے رکا رہا، اور اس دوران جو ہے وہ بندہ بھی ریلیکس ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ سفر کر سکتا ہے، اس قابل ہے، لیکن ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی رسک نہیں لینا چاہیے، اتنے سارے مسافر ہیں، پھر پڑ گیا دورہ تو کیا ہوگا۔ اور بالآخر وہ مسافر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی منزل کی طرف پرواز نہ کر سکا، اسے آف لوڈ کرنا پڑا۔ آف لوڈ کیا ہوتا ہے؟ آف لوڈ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مسافر نہیں اترتا، صرف بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسافر نے سامان بھیج دیا اور خود نہیں آیا، پھر بھی آف لوڈ ہوتا ہے اس کا سامان۔ اب سامان کہاں جا کے رکھا ہوا کونے کھانچے میں، سب لوگوں کا سامان اترتا ہے، اس کا سامان کہاں رکھا ہوا تھا، پھر وہ تلاش کر کے نکالا جاتا ہے، پھر باقی لوگوں کا سامان ڈالا جاتا ہے۔ یوں 2 گھنٹے جو ہے ہم مزید لیٹ ہو چکے تھے، اور جہاز اپنے مقررہ وقت پر اڑنے کے بجائے 2 گھنٹے لیٹ اڑا، اور جہاز نے پرواز بھری۔ ہم لوگ پاکستان میں کراچی سے نکلے، کراچی سے ہوتے ہوئے بلوچستان کے ساحلوں پر سفر کرتے ہوئے گوادر پہنچے، اور گوادر کے راستے سے جو ہے وہ ایران میں داخل ہوئے۔ ایران کے اندر کرمان، اس کے بعد تہران، اس کے بعد تبریز آیا۔ تبریز کے مقابل میں جو ہے وہ موصل تھا۔ یوں ہوتے ہوئے ہم ترکی کی حدود میں داخل ہوئے۔ ترکی بھی تقریباً پاکستان جتنا بڑا ملک ہے۔ ترکی میں داخل ہوئے تو یہاں کے میپ کے اندر مختلف شہر ہمیں نظر آتے رہے۔ دیار بکر نظر آیا، کیسری نظر آیا، انقرہ کے قریب سے ہوتے ہوئے یوں ہمارا طیارہ جو ہے وہ استنبول کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر جاتا ہے۔ استنبول کوئی عام شہر نہیں ہے۔ مولانا روم کے دیس میں یہ وہ شہر ہے کہ جو سلطنت عثمانیہ کا کیپٹل رہا۔ ویسے تو سلطنت عثمانیہ کے کیپٹل کئی شہر رہے۔ سب سے پہلا شہر برسا تھا، پھر ایک اور شہر رہا، پھر استنبول رہا۔ سلطنت عثمانیہ 5 صدیوں کی کہانی ہے۔ 5 صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر راج کیا۔ جی ہاں، 40 سے 45 ممالک پر مشتمل یہ سلطنت تھی۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایریا 40-45 ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ کیا حجاز مقدس، عرب، آپ کا بغداد، شام، کویت، سوڈان، پھر بعض یورپی ممالک، اس کے بعد آپ مغرب میں چلے جائیں تو مراکش، تیونس، یہ ممالک پھیلی ہوئی سلطنت۔ اب اس سلطنت نے جہاں ایک حکومت کی ایک انتظامی معاملات چلائے، وہیں پر اس سلطنت کو ایک خصوصیت یہ حاصل رہی کہ حجاز مقدس کی خدمت اس کے پاس رہی۔ مصر کا جو ایریا تھا وہ اس کی سلطنت میں رہا۔ تو حجاز مقدس، مصر اور خود موجودہ ترکی جس میں استنبول آ گیا، جس میں کونیا آ گیا، یہ وہ ایریاز تھے جو اس وقت دنیا میں علم کے بڑے بڑے مراکز میں سے ایک تھے۔ یہ سمجھیے کہ ان کے مقابلے میں اگر کوئی علم کا مرکز تھا تو وہ چھوٹا تھا۔ جب بغداد اس میں آ گیا،
جب مکہ مکرمہ اس میں آ گیا، مدینہ منورہ اس میں آ گیا، جب ازہر اس میں آ گیا، جب استنبول کونیا اس میں آ گیا، تو کچھ رشین کنٹریز باقی بچ جاتی تھیں کہ جہاں پر علم پھل پھول رہا تھا، وہ سلطنت عثمانیہ میں نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ہندوستان جو ہے، موجودہ پاکستان، انڈیا، یہاں علم جو ہے وہ نشو نما پا رہا تھا، وہ سلطنت عثمانیہ میں نہیں تھا۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے اندر آپ اندازہ لگائیے علمی خدمات کتنی ہوئیں، لاکھوں کتابیں لکھی گئیں۔ میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، غازی عثمان کے صاحبزادے تھے اور خان سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ لشکر کا ایک مفتی مقرر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ساتھ ہوتے ہیں میرے، ان کے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ سفر میں ساتھ رہیں تاکہ ان کے جو دینی مسائل ہیں وہ آپ دیکھ سکیں۔ تو ایک علماء دوست سلطنت، ایک علم دوست سلطنت، جس نے روحانی مراکز قائم کیے، جس نے مدارس قائم کی، جس نے بڑی بڑی مساجد قائم کی، جس نے علم کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کیں۔ جب سے علم دنیا میں آئے سلطنت عثمانیہ یا ترکی جو علماء ہیں ان کی کتابیں پڑھنا شروع کیں، تو یوں ایک لگاؤ تو بندے کو ہو ہی جاتا ہے کہ یہ علم کا مرکز، یہ فن کا مرکز، یہ اسلام کا ایک تاج رہنے والا ملک اور شہر، یہ کیسا ہوگا۔ یہاں جو بزرگان دین تشریف فرما ہیں، کیوں نہ ان کے قدموں میں حاضری دی جائے اور کیوں نہ ان سے فیض طلب کیا جائے۔ تو یہ وہ مقاصد تھے کہ جو سامنے رکھ کر ترکی کا سفر ہوا۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ ترکی اگرچہ کہ محدود ہو چکا ہے، سلطنت عثمانیہ بہت سارے ممالک میں تقسیم ہو چکی ہیں، لیکن جو ترکی کی آج کی بھی سرحدیں ہیں، یہاں بھی بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ مدفون ہیں۔ بات کریں اگر استنبول کی تو حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جلوہ فرما ہیں۔ حضرت محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بہت سارے علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ بات کریں کونیا کی تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہیں۔ بات کریں اگر دیار بکر کی تو 27 صحابہ اکرام علیہ رضوان کے مزار ہیں، جن میں سے ایک مزار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا ہے، جو کہ خود بھی صحابی تھے۔ بات کریں اگر عرفہ کی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب آپ کا مولد شریف، آپ کو آگ میں جلانے کی جگہ، اور وہ جگہ جو گل و گلزار بن گئی تھی، کتنی حسین وہ جگہ ہو سکتی ہے۔ نبی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب مزار پر انوار۔ بات کریں اگر ایدامن کی تو صحابی رسول حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کا مزار، تو اسی طریقے سے سروج، اسی طریقے سے انقرہ اگر جاتے ہیں تو حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے جو خاص خلیفہ تھے، جو سلطان فاتح کے مرشد تھے، فتح قسطنطنیہ جب ہوئی تو فتح قسطنطنیہ کے روحانی فاتح تھے شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر بیلجک میں غازی جو عثمان تھے، ان کے جو مرشد اور ان کے سسر حضرت شیخ ادیب علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ تو اولیاء کرام کے اتنے سارے مزارات، تو ان حضرات کی برکتیں لینے ہم اس سفر پر پہنچے۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ قسطنطنیہ ایک بہت قدیم شہر، سن 330 میں قسطنطین نامی ایک بادشاہ نے اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ یعنی 330 عیسوی کا کیا مطلب ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بھی پہلے، اور اسی کے نام پر اس شہر کا نام قسطنطنیہ پڑا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کی فتح کے لیے خاص دعا ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، یعنی ایک دن آئے گا کہ تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور اس فتح کرنے والے لشکر کا جو امیر ہوگا کتنا اچھا وہ امیر ہوگا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، اور جو لشکر والے ہوں گے، جو سپاہی ہوں گے، وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کا نتیجہ تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی سے قسطنطنیہ کی فتح کی جو کوششیں تھیں وہ شروع ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ایسے ہی ایک قافلے میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں پہنچے، باوجود اس کے کہ آپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ نے جنگ بدر سے لے کر کوئی غزوہ اور جہاد مس نہیں کیا تھا۔ اس بڑھاپے کے عالم میں بھی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آپ یہاں پہنچے۔ بالآخر
آپ کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، قسطنطنیہ تو فتح نہیں ہوا، لیکن آپ نے یہ وصیت کی کہ اس کی فصیل یعنی جو قلعے کی دیواریں ہیں اس کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد میری قبر کے نشانات مٹا دیے جائیں تاکہ میری قبر کو یہ جو نصرانی لوگ ہیں کوئی نقصان نہ پہنچا پائیں۔ اموی دور کے بعد عباسی حکومت قائم ہوتی ہے، اور عباسی حکومت بھی مختلف اپ ڈاؤن کا شکار رہی۔ اس کے بعد اس خطے پر یعنی یہ جو استنبول اور ارد گرد کا خطہ ہے، بازنطینی حکومت اس پر قائم تھی، اور یہ جو پورا ایریا تھا یہ ایریا اناطولیہ کہلاتا تھا، یعنی ترکی کا جو پرانا نام آپ کہہ لیجئے، موجودہ ترکی کا پرانا نام، یہ دنیا کے اندر جو ایک ایریا تھا یہ اناطولیہ کہلاتا تھا، اور قسطنطنیہ پر حکومت کرنے والے افراد بازنطینی کہلایا کرتے تھے۔ تو اناطولیہ پر مختلف حکومتیں قائم ہوتی رہیں، اناطولیہ پر مسلمان آئے، کونیا ان کا مرکز بنا۔ سلطان الپ ارسلان کا مقابلہ بھی بازنطینیوں سے ہوتا ہے، اور وہ ان کی سلطنت کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن قسطنطنیہ بھی مشکل تھا۔ پھر جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑتی ہے اور غازی عثمان برسا کو اپنا کیپٹل بناتے ہیں، برسا استنبول سے زیادہ دور نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کی جو امنگیں ہیں ایک مرتبہ پھر جاگ اٹھتی ہیں کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ برسا کے بعد ادرنے بھی سلطنت عثمانیہ کا کیپٹل رہا۔ ترکی کی جو سرحد بلغاریہ کی طرف ہے یہ بالکل اس کے کونے پر واقع ہے، یہاں بھی جو ہے وہ اس شہر کو بھی کیپٹل کی حیثیت حاصل رہی۔ سلطان محمد جن کا لقب فاتح ہے، ان کے والد سلطان مراد ثانی، ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آ کر انقرہ میں رہنے والے ایک درویش کی شکایت کی کہ جو درویش ہیں ان کا بڑا وسیع حلقہ احباب بن گیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ آپ کے خلاف کوئی بغاوت بلند کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ولی کا نام حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ نے گفتگو کی، گفتگو میں اندازہ لگایا کہ نہیں یہ تو اس نیچر کے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ تو سلطان مراد ثانی کہنے لگا کہ قسطنطنیہ کب فتح ہوگا، مجھے یہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ضرور فتح ہوگا، جب فتح ہوگا نہ میں زندہ ہوں گا نہ آپ زندہ ہوں گے، بلکہ میرا یہ مرید زندہ ہوگا۔ آپ نے اپنے مرید حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ موجود ہوں گے اور تمہارا لڑکا اسے فتح کرے گا۔ حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ انقرہ میں عظیم الشان ان کا مقبرہ ہے، ہم نے وہاں حاضری دی، ہم محبوط ہو گئے، اتنا عظیم الشان مقبرہ اور اتنا عظیم الشان ایریا، اور نہ جانے کتنی دکانیں وہاں پر ہیں، ہوتا نا مزارات کے گرد دکانیں ہوتی ہیں۔ اور مجھے تو عبداللہ شاہ غازی یاد آئے کہ جناب وہ پہاڑی پر بالکل مزار شریف ہے ان کا، تو بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ جو قطب استنبول ہیں حضرت شیخ محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ انہی کے خلفاء میں سے آگے بڑھتے رہے، تو انہی کے خلفاء میں سے آپ کی خلافت ہے۔ حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک روحانی اشارہ مل چکا تھا، ان کے مرشد نے بتا دیا تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے قسطنطنیہ کو فتح ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ سلطان مراد ثانی نے بھی حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے بیٹے سلطان محمد کی تربیت پر لگا دیا۔ سلطان محمد کے پہلے استاد جنہوں نے ان کو قرآن پڑھایا وہ حضرت علامہ اسماعیل قرآنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت میں آ گئے، اور بچپن ہی سے انہوں نے سلطان فاتح کے دل کے اندر اللہ کے راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا کیا، اور قسطنطنیہ کی جو فضیلت تھی، یعنی اسے فتح کرنے کی جو فضیلت تھی وہ ان کے دل میں ڈال دی، اور ان کی بڑے آسن انداز میں تربیت کی۔ 833 ہجری بمطابق 1439 کو سلطان محمد فاتح پیدا ہوتے ہیں، اور صرف 53 سال دنیا میں رہنے کے بعد 886 سن ہجری اور 1481 عیسوی کو ان کا انتقال ہوتا ہے۔ انہوں نے 30 سال تک حکومت کی، اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ قسطنطنیہ کے لیے تیاریاں تو بہت عرصے سے جاری تھیں، 2.5 لاکھ کا لشکر انہوں نے تیار کیا تھا، ایک پورا بحری بیڑا انہوں نے تیار کیا تھا، کیونکہ جو موجودہ استنبول جس کا پورا نام قسطنطنیہ ہے 3 طرف سے پانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ بحیرہ فاسفورس جو ہے وہ قلعے کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے۔ بازنطینیوں نے بہت بڑا قلعہ تعمیر کیا ہوا تھا، آج بھی جب اس قلعے میں ہم جاتے ہیں تو قلعہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ 22 کلومیٹر کا ایریا ہے، پورا کا پورا شہر قلعے کے اندر تھا، چاروں طرف مضبوط اور بڑی اونچی اونچی دیواریں ہوا کرتی تھیں،
ایک خشکی کا راستہ تھا، چاروں طرف سے سمندر اور پھر پہاڑی ایریا اور سمندر سے بہت زیادہ اونچا ایریا۔ یہ وہ ایک جغرافیائی صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے قسطنطنیہ کو فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ سلطان محمد نے بحری بیڑا تیار کیا، سپاہی تیار کیے، بڑی بڑی توپیں تیار کروائیں۔ ایک توپ کا وزن تو صرف 100 ٹن تھا، اور جب مشینری کا دور نہیں تھا، یہ ساری چیزیں تیار کروا کے لشکر کشی کی، یہاں لا کر پڑاؤ کر دیا، اور مسلسل توپوں کے وار ہوتے رہے قلعے پر۔ دیواروں کا اگر نقصان پہنچتا تو وہ لوگ دوبارہ سے اس کی تعمیر کر لیتے۔ ایک ایسا راستہ بھی تھا کہ جہاں سے نئی کمک پہنچ رہی تھی، چنانچہ یورپ کی طرف سے بحری جہازوں کے ذریعے امدادی سامان اور کمک انہیں پہنچتی رہیں۔ اس کمک کے پہنچنے کے نتیجے میں کامیابی کے آثار نہیں مل رہے تھے، لیکن مسلمان اس راستے کو بند نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ یہاں بند کرنے جاتے تو مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ سلطان محمد فاتح نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو دنیا میں آج تک کسی نے انجام نہ دیا ہوگا۔ انہوں نے اس جگہ پر جہاز اتارنے کے لیے کہ جس سے بحری راستہ بند ہو جائے اور نئی کمک نہ پہنچ پائے، زمین پر بحری جہاز چلائے۔ تقریباً 3 میل تک بحری جہازوں کو زمین پر چلایا گیا، اور زمین پر چلا کر سمندر میں ڈالا گیا، اور پھر ان کے سپاہیوں نے سمندر کا وہ حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ زمین پر کس طرح چلایا گیا؟ پہلے تو جہاز بنائے گئے۔ اب بتائیے جہاز کیسے بنے ہوں گے، مطلب کتنی محنت سے کام کیا ہوگا لوگوں نے۔ پھر ان جہازوں کا جو نیچے کا حصہ تھا، تیل سے اور چربی سے ان کو خوب ملا گیا، اور جتنا پورا راستہ تھا پہاڑی راستہ سے ہموار کیا گیا، اس راستے پر بھی چربی ملی گئی، اور جہازوں کو وہاں سے کھینچ کے وہ ایک ایسا خطہ تھا کہ جہاں سے کسی بھی قسم کے حملے کی ان لوگوں کو توقع نہیں تھی۔ چنانچہ جب وہاں سے جہاز سمندر میں اترے اور وہ سمندری حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو ایک فتح کا وہ پہلا قدم تھا، اور اس سے بازنطینیوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہوئے۔ کئی مہینوں کی تیاری اور محاصرات جاری تھا، سپاہیوں کے حوصلے بھی پست ہو رہے تھے، اور صورتحال بڑی گمبھیر ہو رہی تھی۔ لیکن جہاں اس فتح کے سپہ سالار سلطان محمد فاتح تھے، تو وہیں اس فتح کے ایک روحانی سپہ سالار بھی تھے، جن کا نام شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ فتح کب ہوگی؟ انہوں نے پوری تاریخ اور وقت بیان کیا۔ چنانچہ شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتا رکھا تھا کہ 4 بجے 20 جمادی الاولیٰ سن 857 سن ہجری اور 29 مئی 1435 عیسوی کو فتح نصیب ہوگی۔ سلطان کا بھی عزم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی نے ٹائم بتا دیا ہے، تاریخ بتا دی ہے، یہ شہر فتح ہو کر رہے گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سلطان بار بار کی کوششوں سے کچھ ارادے جو ہے متزلزل ہوئے۔ کچھ مشیروں نے بھی کہا کہ ہم یہاں کب تک لڑتے کھپتے رہیں گے، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں، کیا ہوگا؟ ایک دن سلطان شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی کے خیمے میں جاتے ہیں، اور شیخ دوبارہ سے کہتے ہیں کہ فتح ضرور ہوگی، تھوڑا سا حوصلہ بڑھاتے ہیں، یہ واپس آ جاتے ہیں۔ پھر مارکا گرم ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ ایک دن سلطان محمد فاتح شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی کے خیمے کی طرف آتے ہیں۔ جو آپ کے خیمے کا دربان تھا، انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ شیخ نے اندر آنے سے منع کر رکھا ہے۔ کہا مجھے بھی؟ کہا ہاں، انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ کوئی بھی اندر نہیں آئے گا۔ سلطان دروازے سے تو ہٹ گیا، لیکن اپنا خنجر نکالا اور خیمے کا پردہ کاٹا کہ دیکھو تو صحیح اندر کیا ہو رہا ہے۔ سلطان دیکھتا ہے کہ شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، اے مولا کریم جلدی فتح نصیب فرما دے، وقت ہوا چاہتا ہے جلدی فتح نصیب فرما دے۔ یہاں سلطان محمد فاتح اپنے مرشد کے خیمے کے پاس کھڑے ہیں، اور وہاں سے انہیں فتح کی نوید مل جاتی ہے کہ قلعے کی دیواریں گر گئی ہیں اور ہماری فوج اندر داخل ہو رہی ہے۔ سلطان نے دیکھا تو وہی تاریخ تھی، وہی وقت تھا جو ان کے مرشد شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا تھا۔ جب قسطنطنیہ فتح ہو جاتا ہے اور شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک عجیب منظر تھا۔ سپاہی قتل و قتال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ چونکہ
سامنے والوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں تو اب قتل و قتال کی کوئی گنجائش نہیں۔ سپاہیوں سے کہیے کہ عدل سے کام لیں اور ناحق لوگوں کا خون مت بہائیں۔ مولانا روم کے دیس میں۔ محترم ناظرین کرام، کہنے کو تو بہت ساری باتیں مزید بھی ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ اگلی قسط میں اللہ نے چاہا تو ہم جو استنبول میں حاضریاں ہیں، کن کن جگہوں پہ جانا ہوا، وہاں سے شروعات کریں گے اور آپ مزید جان سکیں گے موجودہ استنبول کے حوالے سے بہت ساری مفید باتیں۔ مولا